ٹھیک ہے خان صاحب آپ آگے آ جائیں. آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. آمنا کدھر ہے؟ آمنا آمنا ادھر ہی ہو. کرسی ڈھونڈو آپ, ادھر جو بڑی چوڑی ہو کے بیٹھے ہو کرسی لب ہونا پڑے گی. کرسی لب جی سر وہ میں ویکھ لینا سر. میں یار گل سنو, پورا نام آپ کیا لکھتے ہیں؟ بھائی اس طرح نہ ڈسٹرب نہ کرو کسی کو. اب ادھر کرسیاں لگواؤ سائڈ پہ جدھر بھی لگوانی ہے. یار بات سنو نا سالک یار, یا تو سامنے ایک رو لگوا دو. یہ 10-12 لوگ جو ہیں صوبائی سے دور جو ہیں, بس آپ یہ دیکھ لو. یہ ارینجمنٹ پہلے کرنا چاہیے تھا نا. ہاں یہ ارینجمنٹ پہلے کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو نہیں آپ کوئی ایشو نہیں ہے. سالک کو خیر چلو سارے کھڑے ہوئے میں پڑھا گا نا. یہ تھی نہیں پڑھنے یار. یہ مجھے دو نا, تم انہیں کیوں دے رہے ہو؟ یار یہ آگے لکھو نا گلگت کا کون ہے, فلانی جگہ کا کی ہو گیا جی یار, دماغ چل گیا. چھیڑو نا کوئی ہے یہ ڈسٹرب ہو گیا نا. اسی تو تھلے بھی پا دیں گے, اسی ڈسٹرب ہو گڈ آئیڈیا. سر میں کر دینا, تھی نہ پریشان میں کر دے. چھڑ دے ٹھیک جی چلو ایک منٹ کی کرن لگا. کیڑا مائی کی وہ کیڑا مائی کی سان بھی سمجھ اسی چینل کا. اچھا پھر ٹھیک ہے. میں کسی چینل کا پھر سارے لاؤ کہ پھر ایک تو نہ لاؤ, پھر ساؤ کو مائک لاؤ چوری صاحب کے نال. چلو جی پلیز اب جی کیوں جی شروع کریں گے.
یار تیرا دل نہیں کرتا باہر جانتے شروع کرا لینے سانو ساری زندگی پریس کانفرنس ہی کرتے رہے ہیں. خیر چل پیچھے ہو کر کچھ نہیں تو پاسے ہو یار جگہ خالی کرو. چوئی صاحب نظر آن صحافی مختصراً اپنا حضرت ایک چھوٹی سی انہیں کوئی صورت پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. کس نعمت پر تم بھائی بھائیوں میں صدق اللہ مولانا العظیم. جزاک اللہ جی. محمد سید القونین والثقلین فرمایا سے عطا فرمایا. اللہ اس مجلس کو ملک کی بقا اور سلامتی سربلندی کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے سنی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے میں میڈیا کے تمام ساتھیوں کا دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر تشریف لائے ہیں. اور اب مجھے آپ اجازت دیں میں چودھری شجاعت حسین صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ سے گزارش کروں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں اور اپنی گزارشات آپ کو پیش کریں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے بس یہ تو بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں تو بہت سی میں نے کرنی تھی جیسے کہ کافی دیر کا میں یہاں پر آیا ہوں. کئی چیزیں اڑائی گئی کئی چیزیں پڑھائی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک رہے گی. اللہ تعالیٰ نے تو میں مجھ سے کرتے ہوئے کہوں گا باتیں تو میں نے آپ نے ابھی میں نے تو معیشت کے متعلق بھی بات کرنی تھی جو ضروری تھی اس کی مقصد تفصیل سے بات میں کرے. الزامات جو سیاستدانوں نے ایک دوسرے پہ لگائے اس کی بھی بات کرنی تھی. اور اس میں عمران کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی جس میں میرے بیٹوں کے مطلب باتیں کی گئی اس کی بھی بات کرنی تھی. سب سے شروع میں نے یہ کہوں گا جو آئین میں ہمارا لکھا آئین میں ایک تبدیلی کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایجنسی کے مطابق اس کی مزدوری لے گا. مزدوری کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی میں نے اس کو شروع میں سب سے پہلے آئین میں ہماری چیزیں ہوئی اس کو لکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں سچ کو اور زبان کو دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی عام ہو چکی ہیں. سچ بولنا بھی جو آج کل گناہ بنتا جا رہا ہے. لوگ سچ بولنا بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جھوٹ سے کام چلاؤ. سچ یہ ہماری اور دوسرا زبان کے استعمال کو جو جس طریقے سے کیا جا رہا ہے گندی گالیاں بھی دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو گالی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو چیزوں سچ اور زبان کو استعمال جو ہے اس کا جو قرآن شریف میں لکھا ہے ڈیفینیشن لکھی گئی ہے اس کو ہو قرآن شریف کے مطابق ہم اس کو عائد کریں گے اور اس کو عمل کرانے کی کوشش کریں گے. باقی بیٹوں کے بھی باتیں کی گئی. اس سے پہلے میں معیشت کی بات تو دوسری بات میں کر رہا بار بار مجھے شاید مل جائے گا ان کی بات ضرور کریں. یہ باقی ٹھیک ہے نام کرنے کی کوشش بھی گئی لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کسی موقع کا مجھے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. اور آج تک جب سے میں نے منع کیا اس طرح کے الزامات جو لگائے جا رہے ہیں اس کا آپ جواب نہ دیں تو نہیں دیا. الزامات لگانے والوں کی اپنی حیثیت مذہب کو وہ بتا رہے ہیں لیکن ان کی بھی کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں
سیاستدانوں میں اقدامات اور معیشت کا جو کیا جا رہا ہے، یہ سیاستدان جو ہے نا ہمارے، یہ سارا الزام جو ہے نا ہماری معیشت کا تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدانوں کو گنا جائے گا، اور اسی کے ذمہ دار کو اپنا ثبوت پیش کر سب نے بچ جانا ہے، سیاستدانوں نے بچ جانا ہے، کیونکہ سارے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں، ان کے بھی بچنے کی ضروری ہے کہ وہ اپنا مال ٹھیک کریں اور ٹھیک طریقے سے عوام میں چیزیں جو لے کے جائیں، بلکہ ان کو غلط فہمی میں نہ رہا ہے۔ اب تفصیلات میں تو بڑی دیر لگے گی، اگر معیشت کی تفصیلات میں جائے وہ اس کے اوپر میں کروں گا، لیکن اس میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو کسی طریقے سے بھی اگر رکایا گیا تو یہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کام کہ جو حادثہ یہ کیوں آپ کو یہ آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا، یہ ہم سیاستدانوں کا قصور ہے۔ اگر ہم سیاستدان سارے جو ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو جائے حکومت کے باہر ہو، اگر وہ ایک ہو جائے تو ہم کیا میسج دیتے دنیا کو کہ ہم ایک ہیں، تبھی انہوں نے اپنی پالیسی بدلی، لیکن آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا اور سوال کرنے پڑے، کیا سیاستدانوں کا فرض نہیں ہے آرمی چیف کو سوال سے اٹھنا پڑے، ہم اس کو خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اور اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں جو لانی پڑیں گی۔ اب چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ اس وقت جن لوگوں پہ الزامات لگائے گئے ہیں، سارے الزامات کو اکٹھا کر لیا جائے تو ایک سال کی جو نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو، ایک ڈیفارمیشن جو ہے کوئی اس میں پورا ایسا ہے، ہم سارے لوگوں کو ہر جگہ پہ ہر روز اخبار پڑھی ہوتی ہے، فلاں اس نے کہا گیا، فلاں اس نے کہا گیا، فلاں اس نے کہا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اور فیصلے جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے بھی وہ بھی میرے پاس ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگائے گئے تھے۔ ہم نے یہ سوچا کہ چلو ہائی کورٹ میں چلتے ہیں، جا کر وہ کہتے ہیں کہ اتنے سال سے چل رہے ہیں، کیسے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ بڑے اتفاق کی بات ہے، میرے پاس ایک کاپی بھی موجود ہے، آپ کو چاہیے وہ لے سکتے ہیں۔ 20 سال پرانا کیس ہمارے میرے خلاف چلتا رہا، 20 سال ڈیٹیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ججز کو 2 ججز کو فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ 20 سال یہ دراصل میں نے بڑے گئے تھے ایکسٹینشن کے لیے کہ میری 6 مہینے اور دیے جائیں، مجھے تفصیل کر رہے جج نے کہا 20 سال ہو گئے وہ کیس کو دیکھے ہوئے، 20 سال سے کیس چل رہا ہے، 6 مہینے میں آپ نے کیا کرم آدمی دکھا دیں گے، تو بھی انہوں نے جج نے اس کو ختم کر دیا کیس کو۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ اور ہمارا یہ بھی اس میں آیا ہے، ہمارے خلاف یہ چیز ہوئی کہ ہمارے جو بچے ہیں تو کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ سب سے پہلے میں اور چیمہ صاحب دونوں گئے اس وقت اجازت کے پاس، اور میں نے اپنے عمران کے پاس، اور میں جا کر کہا یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہے مجھے کے خلاف انہوں نے بڑے باتیں گئی، کہنے لگے جی یہ اس کے خلاف یہ باتیں آتی ہیں، باقی چیزوں کے الزام، تو یہ کام چیمہ صاحب موجود ہیں، وہ بھی کیسے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا دونوں کو کہ آپ جیسے غصہ کریں سال کو یہ میں بنا لیتا ہوں، اس کو نہیں بناؤں گا، کیونکہ اس کے خلاف بہت چیز۔ تو میں کہا جی اس کے سب چیزوں کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ منصوب بنا جاؤ تو اسی کو ہم رہنے دیں، کوئی چارج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ چلتا رہا۔ میں نے یہ کہا کہ آپ سے ہم ثبوت نہیں مانگتے، آپ تو اپنے لوگ ثبوت مانگتے ہیں کہ یہ میں ثبوت دیں کہ ہم نے یہ کیا کہ نہیں، آپ ثبوت نہیں مانگتے، آپ صرف ہمیں ٹائٹل بتا دیں کہ اس ٹائٹل کے تحت جن کو الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے گاڑی چوری کی ہے، ڈھانگیں چوری کی ہے، شکل چوری کی ہے، تو کیا انہوں نے کیا ہے جو منصوبہ خراب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ چیمہ صاحب نے پوچھا کہ کتنی دیر تک آپ بتا دیں، تو انہوں نے کہا 7 دن۔
7 دن کے اندر آپ کو بتا دوں اور 7 دن آج بزرگ دیکھ رہے ہیں گزر چکے ہیں، کوئی چیز بتائی نہیں. اس کے بعد انہوں نے چیزیں دیکھنے کے بعد من کو وزیر بھی بنا دیا. ساری چیز کا مطلب ہے ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی، نہیں ایسی چیزیں تھیں، اس کے بعد انہوں نے وزیر بنا دیا. باقی جب اس کا باری تو نہیں کہہ سکتے، جب یہ بغیر ملنے کو پڑے گا تو سارے لوگوں نے کہا یہ چوہے صاحب نے کیسے یہ ساتھی کا نام آ گیا ہے وزارت. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں حتمن کہنے کو تیار ہوں کہ میں کوئی سفارش نہیں کی کچھ بھی کسی کو، نہ نواز جی کو، نہ شہباز جی کو، نہ کسی اور کو. یہ زندانی صاحب خود انہوں نے کہا ہے رات صاحب انہوں نے کہا کہ وزیر میں آ گیا اور آپ کو مارا بات انہوں نے مجھ کو کہا مجھے کہنے کی روٹین اسی لیے سیما صاحب نے مجھے کہا ہے کہ غصے کرتے ہوئے یہی بتاؤں گا کہ چیزیں تو بہت زیادہ دیکھی گئی ہیں. کسی وقت آپ نے بدل کہا کہ یہاں گروپوں میں آ گئے تو مجھ سے یہ چیزیں لے لیں. آپ کو ساری کافی بھی دیا کر سکتا ہوں، اس میں جو اپنے معاملات ہیں تفصیلات بھی بتا سکتا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم شروع ہو گئے. صرف اگر آپ 2 منٹ دے دیں جس مقصد کے لیے، اس کے بعد آپ سوالات کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ آج جس مقصد کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی تھی، بہت سارے ساتھی دوستوں نے، بہت سارے ہمارے سیاسی کارکنان، ہمارے عہدیداران وہ کافی ڈسٹرب فیل کر رہے تھے کہ جی یہ جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے علیحدہ کیا گیا ہے، مجھے سیکرٹری جنرل شپ کے عہدے سے علیحدہ کیا گیا ہے. تو میں نے 1-2 ٹاک شوز میں یہ ذکر کیا تھا کہ میرا کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے تو آدھی زبان سے بھی کوئی کہے گا تو میں سیکرٹری جنرل شپ اس لیے بھی چھوڑ دوں گا کہ جس عہدے پہ آپ کو کام نہ کرنے دیا جائے یا جس کے ساتھ آپ انصاف نہ کر رہے ہو اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے ہٹانا یہ تقریباً ناممکن ہے. کس لیے ناممکن ہے کہ ایک آدمی پارٹی کا بانی ہے، اس نے پارٹی کی بنیاد رکھی، اس نے پارٹی کو 22 سال چلایا، اور آج پنجاب کا ایک عہدیدار اٹھ کر مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلا لیتا ہے، اٹھ کر وہاں اس کی صدارت بھی کر لیتا ہے. اور مرکزی عہدیداران یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سندھ کے ہمارے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے KPK کے صدر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب اللہ جان صاحب. اس کے علاوہ ہمارے یہ گلگت بلتستان کے صدر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، بالکل یہ سوٹ والا ٹائی والا صاحبان ہمارے. اور اس کے علاوہ ہماری یہ خواتین کی ہماری اور پاکستان کی یہ MNA بھی ہے ہماری، اور یہ میرا مطلب ہے کہ چاروں صوبوں کے بلوچستان کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ تمام عہدیداران مجلس عاملہ، ان کو مجلس عاملہ کے اراکین کے ناموں کا نہیں پتہ ہوگا، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا. اب ٹیلی فون شروع ہوا میں پچھلے 2-3 دن سے، آپ لاہور آ جائیں، آپ کو فلاں ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا، آپ کو یہ ہوگا فلاں ہوگا، اور ہم نے مجلس عاملہ کا اس طرح کام نہیں ہوتا. کام یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب ایک عزت والا نام ہے، چودھری شجاعت حسین ایک وقار والا نام ہے. یہ جو ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ پاس میں ان کے ساتھ گیا تھا، وہ بضد تھا کہ چودھری سالک کو آپ وزیر بنوا لیں، میں نے وزارت نہیں دینی کسی اور کو. اور یہ بات پھر انہوں نے کی کہ جب تک میری زندگی ہے اس حکومت میں وزیر بنا تو وہ بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا، اور تمہیں بتانا پڑے گا ہمیں کہ پلیز میں نے کوئی ضد نہیں کی تھی. ہاں نہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کام نہیں چلتا. ہماری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنا پنڈوراز باکس کھولو گے یہ آپ کو تکلیف ہوگی. میں پچھلے 20 سال سے پارٹی کے امور کا کافی حد تک ذمہ وار ہوں. بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے الزامات لگانا کہ جی اس آدمی نے ہماری پارٹی ڈیوائڈ کر دی ہے، آج اتفاق سے آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ چودھری شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کی ہر دفعہ منت کی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے خاندان میں بٹوارا ہو، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، شروعات انہوں نے کی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے فیملی ڈیوائڈ کی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چودھری صاحب کی صحت جو ہے
وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی طارق بشیر چیمہ سازشی ہے, صالح حسین سازشی ہے. اب دیکھیں کون باتیں کر رہے ہیں, لوگ خوش ٹاکنگ. اور اس سے زیادہ تصدیق کسی شریف آدمی کی نہیں ہو سکتی کہ آپ کس سے باتیں کروا رہے ہو, کس کو آپ چابی مروڑ کر آگے کر رہے ہو کہ جاؤ اور آج جا کر یہ کرو. فرق ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے, ادھر اسی گھر میں. ابھی وہ میٹنگ چل رہی تھی, وہ 1.25 گھنٹہ بیٹھے رہے, بڑے اچھے ماحول میں ان کی آپس میں بات ہوتی رہی, جو بھی ہوئی ہوگی. یہ 5-6 دن, جس دن یہ ہوا ہوگا اسی دن کی بات کر رہا ہوں. اور ٹھیک ان کے جانے کے 10 منٹ کے بعد ٹی وی پہ ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ مجلس عاملہ کا اجلاس ہو گیا اور صدر اور سیکرٹری کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا. کوئی نہ اجلاس ہوئی, 2 نمبر کارروائی بھی نہیں, یہ 20 نمبر کارروائی. اور یہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. یہ مت سمجھیں کہ ان کو فیس نہیں کرنی پڑے گی, ان کو فیس کرنی پڑے گی اس لیے کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. میں صرف یہ پوزیشن کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ تمام عہدیداران آپ کے سامنے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کس کو فون کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس کو بلا کر کس کو کس ڈیٹ میں انہوں نے کیا کارروائی کرنی ہے, کیونکہ وہ 2 نمبر کارروائی 20 نمبر کارروائی کے چیمپئن ہیں. لہٰذا میں ابھی بھی ان کو یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں, عقل کے ناخن لیں, اپنے خاندان کا مذاق نہ بنوائیں, اپنے گھر کا مذاق نہ بنوائیں. یہ پارٹی ہے, اس پارٹی کو تقسیم کرنے کی انہوں نے جسارت کی ہے, اپنے خاندان کو ڈیوائڈ کرنے کی انہوں نے کاوش کی ہے. ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں. یہ اقتدار آنی جانی چیزیں ہیں, بڑے اقتدار ہم نے, اور میرے خیال میں چودھری پرویز لائی سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ ہم کتنا ایک مرغوب ہوتے ہیں اقتدار سے. ان کو سب پتا ہے, سب سے زیادہ انہیں کو پتا ہے کہ ہمیں کتنا ایک امپریس کرتا ہے اقتدار, ہمیں نہیں کرتا. یہ 3.5 سال میں نے عمران خان کو کریٹیسائز کیا اور بہت سارے صحافی مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے وزیر بھی تھے اور یہ کیا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں شخص. میں نے ان کو 50 دفعہ کہا کہ میں اس کا وزیر نہیں رہنا چاہتا. یہ شخص جھوٹ بولتا ہے, یہ شخص نالائق ہے, نااہل ہے. یہ بات کچھ کرتا ہے اور باہر آ کر کوئی بات کرتا ہے. تو پھر میں نے کہا نا کہ اس کو ان باتوں کو بند رہنے دیا. یہ جتنا وہ چلیں گے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں اور نقصان ہوگا اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں کھلیں گی جو نہیں کھلنی چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں اخبارات اور میڈیا کی زینت بنے گی جو نہیں بننی چاہیے. میری یہی گزارش ہے. آپ ناؤ ہاؤس از اوپن, پلیز آپ چوئی صاحب سے یہ بتائیں ایک سادہ سی سیدھی سی بات ہے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف آپ ریفرنس لے کے نہلی کا الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں یا نہیں؟ سر ایک میں گزارش کر دوں کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ سپریم کورٹ کی, کیونکہ سپریم کورٹ نے عدالت عالیہ نے اس پہ جو ڈیسیژن کیا ہے, انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دیا. ہاں وہ ایک دفعہ ڈیٹیل آ جائے فیصلہ ان کا, اس کے بعد ہمارے وکلا, ہماری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. جانا پڑا تو ہم بالکل جائیں. چوئی صاحب عاصم علی زرداری آپ کے گھر آئے لاہور میں, 5 گھنٹے تک وہ آپ کے گھر میں رہے اور 5 گھنٹے میں کیا ایسے فیصلے ہوئے جس کے بعد آپ نے خط لکھا چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ووٹ دینے کے لیے کہ کیا کنسپائریسی ہوئی تھی یا اس میں کوئی واقعی اختلافات وہیں سے بنیاد بنے؟ پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خط پڑھوا دوں گا. دوسری بات میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ, کوئی کسی کے گھر جائے تو کیا یہ حدیث ہے کہ کانسپریسی ہونی ہے؟ جو بھی اس نہیں, ویسے کو نہیں جا سکتا کوئی کسی کے گھر. دیکھو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں, اور زرداری صاحب کے ساتھ یہ بھی زرداری صاحب کے گھر اس وقت جایا کرتے تھے جب ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بننا تھا, یہی جایا کرتے تھے. یہ ابھی آپ کے میڈیا کے کس چینل کا میں نام لوں, چودھری شجاعت صاحب اور میں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں ہم نے نون لیگ کے زوما سے میٹنگ کی. تو آپ کے کس چینل کا نام لوں؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی ایک بیمار آدمی کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں, چیف منسٹری کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اور آپ سب لوگ گواہ ہو ان چیزوں کا, سب لوگ گواہ ہو آپ ان چیزوں کے. لیکن جی ان کو جی پلیز
चौर साहब मेरा 2 पार्ट आपसे क्वेश्चन है। पहला तो मैं ये कि आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मेहरबान खानदान सियासी जो है वो उसका बंटवारा हो गया, जिसको पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अच्छी निगाह से नहीं देखा गया। ये फरमाइएगा कि क्या ये खानदान दोबारा से मुत्हिद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम इसको मुत्हिद देखना चाहती है। नंबर 1 आपके हवाले से। दूसरा ये मेरा सवाल है, आपके हवाले से एक बयान आया कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, मैं उनको ना नहीं कर सका। क्या खत लिखने के लिए फौज की तरफ से आप पे कोई दबाव था? भाईजान पहली बात तो पहला जो पार्ट है आपका, चौधरी साहब अगर जी चौधरी साहब के बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। पहला जो आपका पार्ट है, आपने कहा है कि क्या खानदान कभी इकट्ठा हो सकता है। खुदा करे ये आज ही इकट्ठा हो जाए, हमारी दुआ है। हमारा हर अमल ये साबित करेगा, हमारा अमल ही है जो आज तक साबित कर रहे हैं कि हमने किसी चीज़ में पहल नहीं की। बाकी रह गई बात कि इस्टेब्लिशमेंट, यार ये अब आप कोई खबर छप जाए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, अपना किसी चैनल पे, तो उसकी सफाइयाँ भी हमें नहीं देनी है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से बड़े पुराने मरासम हैं, तो इस तरह नहीं। थोड़ा सा उनके स्टेचर का ख्याल कर लें कि सारी ज़िंदगी एक वाहिद शख्स है जिसको आज भी लोग इज्जत की निगाह से इसलिए देखते हैं कि उनकी वज़ादारी, उनकी शराफत, ये दिस इज़ बियॉन्ड डाउट। चीमा साहब, क्या आप बतौर सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो आप कह रहे हैं 20 नंबर कार्रवाई हुई है, कामल अली आगा और ग्रुप के खिलाफ कोई तहरीरी कार्रवाई करेंगे? और सेकंड, चौधरी शुजात हुसैन ने और रिकॉर्ड किया है कि चौधरी सालक साहब ने जरदारी साहब से $1 मांगे, उसका भी कोई पास कोई एविडेंस? यार देखिए, एक सेकंड जी, तो सब सर तो मैं इन्होंने अपनी ज़बान से समझाना समझ आ जाएगा। मैं भाईजान, मैं उस मीटिंग में शामिल था। अब मैंने रिसीव किया था जरदारी साहब को और उनके सी ऑफ करने तक मैं उधर बैठा हुआ था। मैं आपको, अगर आप मुझसे इस बात का हल्फन भी पूछेंगे ना, हल्फन भी, तो सालिक हुसैन साहब ने पूरी मीटिंग में ये तो शायद कह दिया हो कि सर ये चाय लें, ये चीज़ लें, इसके अलावा इसने कोई बात नहीं की। जब भी जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब को मिलने आते हैं या चौधरी शुजात साहब जरदारी साहब को मिलने, यार इन दोनों की आपस की बातें होती हैं, हम भी शामिल नहीं होते, लेकिन वो चूंकि समझदारी का तकाजा ये होता है कि अगर एक लीडर दूसरे लीडर से एक मीटिंग करने आया है तो जिधर हमारी ज़रूरत होगी हमें बुला लेंगे, हम बाहर आकर बैठ जाते हैं, जिधर हमारी ज़रूरत होती है हमें ये बुला लेते हैं। ऐसी कतल कोई बात नहीं। और इतनी अफसोसनाक बात है, इतनी, मैंने कहा ना कि इन बातों को बंद रहना। ये ज़्यादा सोचना चीज़ जो है ना, जो मेरे सामने आई वो ये है आपकी नानी के लिए कि बिलाल ने ईद वाले दिन वादा किया था कि मैं इसको पब्लिकली कहूँगा, पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा, माफ़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि मैं और मेरा बेटा जाकर माफ़ी मांगे, लेकिन वहाँ पर हम इंतजार करते थे ईद वाले दिन और वो बीमार था। इसके बाद आप इसके बाद अब जिस दिन तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे उस दिन तक ये काम चलेगा। जय साहब जी चौधरी शुजात साहब से एक क्वेश्चन है जी आप सवाल करें ना। चौधरी साहब, आपसे सवाल है मेरा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में बनाई गई काफ लीग अगर टूट भी गई है तो किसी को अफसोस क्यों होना चाहिए? यार कहाँ से टूटी है वो कह रहे हैं, कहाँ से टूटी है? उन्होंने आपका सवाल पसंद नहीं किया, वो कह रहे हैं कहाँ से टूटी है। किसी को टांग टूटी है, बाजू टूटा है, कह रहे हैं ना उसका बाजू टूटा है ना उसकी टांग टूटी है। सब ये बताएं कि मेरे ख्याल से चौधरी साहब के नहीं यार, ठहर जाओ भैया, उनके बाद जी। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग काफ में दो बड़े दल के सियासी इख्तिलाफात और इख्तिलाफात के नतीजे में तस्वीरों के साथ मुस्लिम लीग का इजाफत में है और जमात में भी गवर्नमेंट में है। क्या ये इख्तिलाफात से कुछ सियासी नहीं है? सियासी से नहीं है ये इख्तिलाफात के बाद में ये अल्लाह यार तेरी ज़बान मुबारक करे, सियासी होना असी उजड़ चल रहे हैं, तेनू सियासत भी दसदी है। अल्लाह करे सियासी हो यार, हम सुबह इकट्ठे हो जाएं। अब तो देखो ना, अब तो कोई अमर माने नहीं है ना इकट्ठे होने में। सूबे में वजीर आला वो है, ऊपर है हुकूमत का हिस्सा, अब किस बात की शर्म है? अब तो हमें सुबह इकट्ठे हो जाना चाहिए ना। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी तरफ से क्या रुकावट है? आप जहाँ ठहरे हुए हैं, उधर मैं रह रहा हूँ, इधर प्रवेश साहब का कमरा है, वो गई अभी यहाँ पर मैं दावा देता हूँ, यहाँ आज अगर हमारे जी हाँ
साकिब चीमा साहब मेरा सवाल का जवाब चौधरी साहब देंगे, आप नहीं देंगे। हाँ पुट्ठा ना करी ना। नहीं सीधा करें। चौधरी साहब मेरे पूछना ये था कि आपने कहा था कि मैं गुजरात आके बताऊंगा कि मेरे बेटों का जो हल्का है वो कौन सा है। आप गुजरात शहर से MNA का इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जहाँ से बाद में चौधरी परवेज लाई और अभी मूनस लाई MNA है, तो क्या अगले इलेक्शन में चौधरी सालिक हुसैन जो हैं तो मूनस लाई के मुकाबले में आपकी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे? और एक मिनट मेरे शहर का साफी है, वहाँ से 60,000 की लीड से जीता था जी। सर ये बताएं कि चौधरी साहब की ख्वाहिश भी है कि मुस्लिम सारी इकट्ठी हो जाए, तो क्या नून लीग और काफ लीग का मर्जर हो सकता है आगे जाके? यार इट इज टू अर्ली टू कमेंट। अभी देखो हम एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है और हम कुछ दिन गुजारने यहाँ पर नहीं आए। हम बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आए हैं कि हमने और पहले अनाउंस किया था कि हमने इमरान खान को वोट नहीं डालना। ये इट वाज वेरी क्लियरली अनाउंस्ड, किसी को अभाम नहीं होना चाहिए और आज के दिन तक खड़े। और यही वजह है कि हमारे घर में भी इसका असर हुआ, हमारी जमात पर भी इसका असर हुआ, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने इसी जगह पर, इसी कुर्सी पर बैठकर, मैं आपको दानेदारी से बता रहा हूँ, इसी कुर्सी पर बैठकर हर चीज, तमाम मुआहदा जात हुए थे इसी कुर्सी पर बैठकर, इसी कमरे में। और सुबह उठकर जब तब्दील किए गए तो उसके बाद चौधरी साहब ने सबसे पहले, आप हैरान होंगे कि इन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि तुम कैबिनेट से रिजाइन करो। ये मुंह पे बैठे, हमने रिजाइन कर दिया। इन्होंने कहा कि आपने इमरान को वोट नहीं, मैंने कहा जी मैंने तो पहले ही नहीं डालना था, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं, अपने बच्चे से कहें। उन्होंने उसको बुलाकर कहा कि आपने वोट नहीं डालना इमरान। हम तो देखो कोई चीज छुपा कर नहीं कर रहे, ना कौम से छुपा रहे हैं, ना मुल्क से छुपा रहे हैं, ना मीडिया के साथियों से छुपा रहे हैं, बड़ी क्लियर बातें कर रहे हैं। जिसने इनको रिबट करना है, मेरा चैलेंज है कि टॉक शो पे किसी पे भी आ जाए, आकर आमने सामने बैठ के उसको रिबट करें। हम मुतमिन करेंगे कौम को कि भाई ये बात इस तरह नहीं है, इस तरह है। चीमा साहब ये बताएं, सियासी पहलू तो बहुत डिस्कस हो गए कि इस खानदान की तकसीम में किसी जादू टोले का हमला तो नहीं है? यार गुजारिश ये है कि देखो अल्लाह ताला की जात बहुत ताकतवर है। जादू वाले जो हैं वो भी अल्लाह के कंट्रोल में है, और जो जादू वाले नहीं हैं उन पे भी, उनका भी मालिक, उनकी भी जान अल्लाह के कब्जे में है। हम किसी के ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम इसलिए नहीं लगाना चाहते। मैंने कहा ना कि हमारे लिए यकीन जाने आज भी चौधरी परवेज लाई साहब काबिल एहतराम है, आज भी। और चौधरी साहब जो ये बयान देते रहे हैं ना कि परवेज लाई मेरा वजीर आला का कैंडिडेट है, वो इसलिए देते रहे हैं, आज भी वो यही कहते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि आप चीफ मिनिस्ट्री के कैंडिडेट हो, मेरे कैंडिडेट बनो, इमरान खान के कैंडिडेट मत। 3 घंटे पहले जरदारी साहब के हवाले से है कि मुस्लिम लीग नून भी उनकी वजह से परेशानी का सामना कर रही है, जो हालात हैं। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है। तो इस हवाले से जरदारी साहब के किरदार को किस तरह आप देख रहे हैं? क्योंकि वो तो खामोशी से बैठ गए, लेकिन जो मुल्क के हालात है वो यार अब ये देखो, इसका जवाब ये है कि काफ लीग के सदर ये हैं, सेक्रेटरी मैं हूँ, ये चारों सूबाई सदूर बैठे हुए हैं। अब मेरे भाई आपने कहा है कि काफ लीग जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है। यार दसों पे सही असी किवें असी चूचे काके हैं, ट्रैप हो गए असी? प्लीज टेल अस, गाइड अस कि जी इस तरह जरदारी साहब ने आपको ट्रैप किए, या मतलब कोई भी बात हो। चौधरी साहब से मंजा हुआ पुराना तजर्बाकार सियासतदान कौन सा है इस मुल्क में? या चौधरी परवेज लाई साहब से ज्यादा मंजा हुआ सियासतदान कितने लोग होंगे? तो बात यह है भाई कि ऐसी कतई कोई बात नहीं है, ना नून लीग मुश्किल में है, ना काफ लीग ट्रैप हुई है। हमारे लिए आप हर कोई जरदारी साहब को डिफरेंट एंगल से देखता है, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल बड़े वाज़ेह तरीके से बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता, ना किसी की, ना मेरे अंदर आपने घुस के देखा है, ना मैंने आपके अंदर घुस के देखा है। अपेरेंटली जो मेरी है, जरदारी साहब इज मैन ऑफ कमिटमेंट, मैन ऑफ वर्क, जो बात को करता है वो पूरी करता है। एक मिनट, वो यार वो बड़ी देर से लगा हुआ है। चीमा साहब आपने जैसे कहा कि चौधरी साहब
صورتحال ہے اگر نواب زادہ رسول اللہ ہوتے تو شاید سنبھال لیتے. چودھری شجاعت جیسی بڑی شخصیت جو ہے وہ بھی تنازع کا شکار ہے. اس تمام صورتحال میں کس طرح سے گرینڈ ڈائلاگ ہوگا, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس پر چودھری شجاعت صاحب آپ یہ تمام لوگ کیا سوچتے ہیں, کیونکہ ملک تو ایک بند گلی میں جا رہا ہے. یہ ہے جی آپ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بالکل آپ اتنی بڑی دور تک لے کے جا رہے ہیں, کوئی بات ہی نہیں ہے. سیڑھیاں نیچے اتر آئیں گے, یہاں پر آ جائیں تو ایسی کون سی بات ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قطن ڈائلاگ میں کوئی چیز, کوئی امر مانے نہیں ہے. کسی شخص کو 2-4 سیڑھیاں اترنی پڑیں گی, کسی کو چڑھنی پڑیں گی. جب انسان دل سے نیت کر لے کہ ہم نے ان معاملات کو سنبھالنا ہے. آپ اب دیکھیں نا, آپ اب کیا بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, آپ کی اکانومی کدھر ہے, آپ کے سیاسی حالات کدھر ہیں, آپ مورالٹی وائز آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی برداشت کتنی رہ گئی ہے. تو یہ نیت کرنی پڑے گی. جو لاہور میں جو اجلاس کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مسلم لیگ کاف جو بنائی وہ تو میاں اظہر نے بنائی تھی, چوہدری صاحب اب اس کو کس طرح جو ہے وہ اون کر سکتے ہیں, ہم نے ان کو ہٹا دیا. تو اس وقت مسلم لیگ کاف کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جی مسلم لیگ کاف انٹیکٹ ہے, نمبر 1 انٹیکٹ رہے گی. نمبر 2 اور میاں اظہر صاحب, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, میاں اظہر صاحب چنگے لگتے ہیں, ایک نواں فیکشن بنا لیں, میاں اظہر کو صدر بنا لیں, سام کی اعتراض نہیں, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس سے. قطعی طور پر ہم تو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, عقل کے ناخن لیں. چودھری صاحب کا کوئی کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے یار چودھری صاحب کا. چودھری صاحب نے ساری زندگی چودھری صاحب نے اس سیاست سے سوائے اس 3 مہینے کی پرائم منسٹری کے, اگر ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہیں تو چودھری پرویز لائی صاحب بنے ہیں, چیف منسٹر بنے ہیں تو چودھری پرویز لائی صاحب بنے ہیں, 2 دفعہ اسپیکر بنے ہیں تو چودھری پرویز لائی صاحب بنے ہیں. ہمارے لیے آج بھی قابل احترام ہے. کیوں اس شریف آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس نالائق آدمی کے ساتھ یہ نہیں جا رہا, اس نااہل آدمی کے ساتھ یہ نہیں جا رہا, ایک بدعنوان آدمی کے ساتھ دینے سے یہ انکاری ہے, صرف اس لیے. اس کا نام لے لیں, عمران خان. اور بتائیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ ڈیوائڈ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کاف لیگ ڈیوائڈ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں تو آپ سے تو ڈویژن ہوگی. آپ تو نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں, وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کاف لیگ کے تو نہیں ہیں, وہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کوئی چل جائے گی تھوڑی دیر حکومت, یا آپ ان کے ساتھ؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جی پی ٹی آئی اللہ کرے چودھری پرویز علیہ صاحب کو تا حیات وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دے, ہم خوش ہیں. ہمارا کوئی رولا نہیں, ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. قصہ مختصر یہ ہے, نہ آج ہے نہ کل ہے, انشاءاللہ تعالی. مطلب یہ بڑی کلیئرلی ایک چیز ہے, ایک بات بطور کیبنٹ کے وزیر کے آخر میں ان کو بتاتا رہا ہوں, چودھری پرویز علیہ صاحب کو بتاتا رہا ہوں, کسی سے نہیں چھپایا. آپ اور چپ رہے ہیں. قصہ مختصر یہ بتا دیں, بات کیا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان حقیقت ہے کہ سر لیٹس میک اٹ لاسٹ کوسچن پلیز. اچھا یہی جانتا ہے, سارا جہان جانتا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزرتی تھی, ان کا اتنا اتفاق تھا. الزام آپ پہ آ رہا ہے کہ چیمہ صاحب نے آ کے اس خاندان میں وہ جو مٹی بو کی جو ایسا بات کرتے تھے وہ مٹی ڈلوا دی. کیوں ایسا؟ گزارش یہ ہے بھائی کہ جی تے چودھری شجاعت حسین صاحب نک چ برکی پاندے نے تے پھر کلانا ڈالے, تے جے پرویز علیہ صاحب نک چ برکی اے یار چوچے کاکے نے کہ طارق رشید چیمے دے کہتے لڑ پے. پھر تے میں بہت ایک سمجھدار انٹلیکچوئل اور بڑا میں کوئی مطلب اب دسو یار خدا کا خوف کرو, میں ان کا نعرے لگانے والا ورکر ہوں, میں مطلب ان کا مطلب کیا آپ کو بتائیں یار. ہمارا تو اس گھر کے ساتھ ہم نے کوئی پارٹیاں بدلنے کا طریقہ نہیں. 30 سال میں نے پیپلز پارٹی میں گزارے تھے اور چودھری شجاعت صاحب اس بات کے گواہ ہیں. ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی, ہم نے نہیں چھوڑی تھی. اور 2013 میں 2 سیٹیں تھی کاف لیگ کی, ایک میری تھی اور ایک پرویز علیہ صاحب. میں بڑا مشہور ہوں, بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سب کو ہماری فکر ہے. آپ سب کو ہماری فکر ہے, اس بات میں بڑا خوش ہوں. چلو دکھائیے جی. ہاں جی, یہ جی آپ بتائیں جی.
5 दफा बनाए हैं, मगर अब वही और साथ ही उनके सानों लाख साहब जो हैं वो आपके खिलाफ चले गए। यार तू बहुत पढ़ता तो नहीं मैं थोड़े हल्के था ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ राजगढ़ दा। हडराज किहड़े तक मैं सब कुछ जानते हैं 100% मेरा मुखालफ है जी बखी जोगा बोलना ना जरा बखी जोगा बोलना ना तू सीधा सीधा मैं समझ गया तेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद मेरे को आई सवाल करी मैं मुतमिन करा हाँ जी बस जी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जी या आखिरी सवाल मैंने इसके इस्तीफे मंजूर हो गए, इसके बावजूद वो इस बात पे मुसर है कि हमने अब विफाक में आके भी अदम एतमाद कर लेनी यार तू रोकने मेरी गल सुनना जब मेरी जान शरीर है ना चीमा करो रोटी खाइए